السلام علیکم احباب، آج ہم آپ کو ایک افسانہ سنائیں گے جس کا عنوان ہے چوکیدار کی بیوی، اور یہ افسانہ لکھا ہے رخسانہ احمد صاحبہ نے۔ رخسانہ احمد صاحبہ کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ 1948 میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی۔ وہ افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں، شاعرہ بھی ہیں، انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں، مترجم بھی ہیں، اور شادی کے بعد وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا کام جاری رکھا اور لکھتی رہتی ہیں، اور ان کے اس افسانے کا ترجمہ کیا ہے رومانیہ نور صاحبہ نے، جن کا تعلق ملتان پاکستان سے ہے۔ اور یہ افسانہ شامل ہے عورت کتھا میں۔ عورت کتھا کا تعارف میں دے چکی ہوں اپنے چینل پر ایک ویلاگ میں۔ اس سے ایک اور افسانہ بھی سنایا تھا میں نے جس کا عنوان باندی تھا۔ تو آج ہم نے ایک اور افسانہ منتخب کیا آپ کو سنانے کے لیے، اور اس افسانے کو سنانے کی ایک وجہ ہے۔ جب یہ افسانہ سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ افسانہ میں نے کیوں آج کل کے دنوں میں منتخب کیا سنانے کے لیے۔ افسانہ شروع کرتے ہیں۔ کل 2 افراد لو لگنے کے باعث دم توڑ گئے تھے۔ یہ موسم گرما کا شدید ترین اور بلند ترین سطح کا ریکارڈ درجہ حرارت تھا۔ انیتا سورج کی بےحسی یاد کر کے جھلا گئی تھی کہ کل چڑیا گھر کے پرند خانے میں پرندے گرمی کی شدت سے کیسے ساکت اور خاموش تھے۔ اس پر لازماً قابو پانا چاہیے، مگر 110 فارنہائٹ تک بلند درجہ حرارت کو معتدل سطح پر برقرار رکھنا ایک مضحکہ خیز خیال تھا، جس نے گرمی کے زیادہ تر متوالوں کو اس موسم سے بددل کر دیا تھا۔ بھلے وقتوں میں بھی لاہور کا چڑیا گھر جانوروں کے لیے مناسب اور بہترین مقام نہ تھا۔ اس گرمی سے ان کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق تھے۔ اس کا فوری سدباب ضروری تھا۔ انیتا نے ڈور کھینچ کر دبیس پردے گرا دیے۔ سورج کی تابناکی کا سامنا کرنے کے لیے وہ آخری چند لمحے پرسکون تاریکی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے شہد رنگ بال چہرے پر چبھ رہے تھے، جنہیں اس نے انگلیاں پھیر کر پیچھے ہٹایا۔ وہ بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ خود کو پرمزدہ اور لباس کو شکن آلود محسوس کرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اسکرٹ کی اطراف کو رگڑتے ہوئے شکنیں مٹانے کی بے سود کوشش کی۔ جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 5 بجے کے قریب کا وقت تھا، لیکن سورج کی بے اتنائی اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ بدستور کینہ پروری سے بے دم اور تپتی ہوئی گرم خشک زمین پر آگ برسا رہا تھا۔ صاحب آ گئے؟ جب جادوئی انداز میں پردے کے پیچھے سے کامو سکنجین کی ٹرے کے ہمراہ نمودار ہوا تو اس نے بھاری اردو لہجے میں پوچھا۔ کامو کے اوقات ہمیشہ درست ہوتے تھے۔ نہیں میم صاحب، اس کا انداز معذرت خوانا تھا۔ ٹرے انیتا کے سامنے کرتے ہوئے اس نے احترام سے آنکھیں جھکا لیں۔ شکریہ، ڈرائیور سے کہو بس 5 منٹ۔ اس نے اپنی بات کو تمثیلی طور پر بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ابھی تک واپسی نہیں ہوئی؟ اب عشائی تک ان سے نہیں مل پاؤں گی، انیتا نے خود کلامی کی۔ اپنے شوہر کے متعلق اس کا اندازہ تھا کہ وہ پہلے گھر آئے گا اور 5:30 بجے تک گولف کھیلنے جائے گا۔ وہ ٹیلی فون تو کر سکتا تھا۔ 9 سال ہو گئے ہیں سہتے ہوئے، اور ابھی تک یہی کرب مسلسل ہے۔ اس نے اپنے ذہن سے اس دکھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے اپنی چیزیں سمیٹنا تھیں۔ ایک چھوٹی نیلی چھتری، ٹنکوں سے بنا خاکستری پرس، دھوپ کا چشمہ، اور معالج حیوانات کی رہنما کتاب، جو کہ برٹش کونسل لائبریری سے مستقل بنیادوں پر مستعار لی گئی تھی۔ باہر جو ہی تیز دھوپ کے تھپیڑے اس کے چہرے سے ٹکرائے، وہ ٹھنڈی پناہ گاہ کے لیے تیزی سے نیلی ٹوئیٹا کی جانب بڑھی۔ چڑیا گھر حکومتی عہدیداران کی رہائشی کالونی GOR، جہاں ان کا گھر تھا، سے زیادہ دور نہیں تھا۔ برطانویوں کے چھوڑے جانے کے 37 سال بعد بھی لاہور میں یہ بہت معزز علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ حکومتی عہدیداران کی رہائشیوں کے ساتھ بڑی چاردیواری کے پیچھے وسیع و عریض پائیں باغ تھے، جن کی چمک دمک مان پڑ گئی تھی، لیکن اپنے آقاؤں کی طرح ان کی بے نیازی برقرار تھی۔ چڑیا گھر کے بند ہونے کا وقت 5 بجے تھا، مگر الارمنگ گھنٹی کی عدم موجودگی میں تمام عملہ لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا کہ 5 بجے گیٹ بند ہونے سے پہلے انہیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر گیٹ بند ہو جاتا تو اندر ہی مقید ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اڑیل بچے گرمی کی شدت سے قطرہ قطرہ پگھل کر انگلیوں پر بہتی آئس کریم کو اجلت میں چاٹتے ہوئے بے دلی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ جوانوں نے ادھر ادھر سائے کی تلاش میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ وہ مضطرب تھے کہ گیٹ کے باہر کوئی بھی سواری انہیں مل جائے۔
چوکیدار نے اپنے ڈھنڈورچی کے کردار میں تعطل لاتے ہوئے انیتا کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ڈپو کی جانب روانہ ہو گئے جو دوسرے سرے پر سپرنٹینڈنٹ کی رہائش گاہ کی طرف کچھ ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ حسین کتابیں، رجسٹر، ٹوکری اور برتن برآمدے میں لیے موڑے پر بیٹھا پوری طرح چوکس ان کی آمد کے لیے تیار تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے گرد آلود پاؤں چپلوں میں چپکے ہوئے تھے۔ وہ استقبال کے لیے پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کی ٹھنڈے مشروب کی پیشکش ہمیشہ کی طرح مسترد کر دی گئی اور وہ کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انیتا نے کھلتی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کھاتوں کے تمام اندراجات کو دیکھا جبکہ حسین گھبرائے ہوئے انداز میں گودام میں چیزیں تلاش کرتا رہا۔ وہ بندروں کے لیے پھل اور پرندوں کے لیے غلے کی مقدار اور وزن کی پیمائش کرتا رہا۔ میڈم مچھلی اور گوشت کے اوزان خود کرنے کو ترجیح دیتی تھیں، چنانچہ جب تک وہ گودام میں بھیجی جانے والی خوراک کے تمام اندراجات کی پڑتال نہ کر لیتی تب تک حسین انہیں نہیں تول سکتا تھا۔ تمام خوراک تیار کرنے میں 40 منٹ لگتے تھے۔ تب تک 2 لڑکے بھی جو باغیچے کی صفائی میں مالی کے معاون تھے میم صاحب کی زیر نگرانی جانوروں کو خوراک کھلانے کے لیے حسین کی مدد کو آ جاتے تھے۔ حسین کو کبھی کبھی انیتا کے بارے میں حیرت ہوتی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اسے جانوروں سے یہ کس قسم کی محبت تھی جو تپتی سپہروں میں جب اس کے طبقے کی دیگر عورتیں نیم تاری کو ٹھنڈے کمروں میں اونگ رہی ہوتی ہیں اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ملازمت ایک لحاظ سے انیتا کی مرہون منت تھی۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ سابق سپرنٹینڈنٹ اسی کی مداخلت پر برطرف کیا گیا تھا۔ چوکیدار نے کئی مرتبہ اسے یہ کہانی سنائی تھی کہ کیسے 2 سال پہلے وہ چڑیا گھر کی سیر کو آئی اور دیکھا کہ جانور کمزوری اور کم خوراکی کا شکار ہیں، سو اس نے شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلیٰ حکام تک رسائی حاصل کی، انہیں خطوط لکھے اور بالآخر انہیں سپرنٹینڈنٹ کی موصولی پر آمادہ کر لیا۔ جس دن حسین نے چارج دیا تو وہ گورنر کی طرف سے جاری کردہ مراسلے کے ساتھ وہاں موجود تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جانوروں کو خوراک دینے سے پہلے وہ اس کے معائنے کی مجاز ہے اور وہ بذات خود یقین دہانی کرائے گی کہ جانوروں کو دی جانے والی خوراک مناسب اور متناسب ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اسے کبھی پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انتظار کرنا حسین کا معمول بن گیا تھا۔ وہ خوفزدہ رہتا تھا کہ اگر وہ پھر سے ناراض ہو گئی تو نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ چوکیدار ماجھا انیتا کو ایک مداخلت کار سمجھتا تھا۔ بیچارے نواب صاحب کو 8 بچوں کے خاندان کے ساتھ کس طرح ذلیل کر کے نکال دیا تھا، اسے ابھی تک کوئی ملازمت نہیں ملی۔ وہ در حقیقت ایک اچھا شخص تھا۔ اس کی بات کا خاتمہ ہمیشہ ایک سرد آہ پر ہوتا تھا۔ گفتگو کے اس مرحلے پر حسین کی کہانی میں دلچسپی کھو جاتی اور وہ کسی ضروری کام کی انجام دہی کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا آتا۔ انیتا اس دن گرمی سے نڈھال ہو گئی تھی۔ چپچپاہٹ والے پسینے سے لباس اس کے بدن پر چپکا جا رہا تھا۔ وہ دم لینے کو ایک بینچ پر بیٹھ گئی جو کہ چمیلی اور گل ختمی کی جھاڑیوں کے جھنڈ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس دن کی تپش نے انیتا کے لیے ناممکن کر دیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خوراک تقسیم کرتے ہوئے حسین کی پیروی میں پیچھے پیچھے چکر لگائے۔ پھولوں کی خوشبو جانوروں کے پنجروں کی بو کے ساتھ مل گئی تھی۔ گرمیوں میں پانی بہت گمبھیر مسئلہ تھا اور پنجرے 2/3 گنا زیادہ بدبو دیتے تھے۔ اسے ہیرا کی فکر تھی۔ وہ کل سے بھی زیادہ بے جان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اس گوشت میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی جو حسین نے پنجرے میں پھینکا تھا۔ انیتا نے پریشان ہو کر اپنا کتابچہ کھولا کہ شاید معالج حیوانات سے رابطے کی ضرورت پیش آئی یا پھر مزید گہرائی سے اس کا مشاہدہ کر سکے۔ وہ ہیرا کی بہت دل دادا تھی۔ ہیرا عملے کے دوسرے ارکان میں بھی بہت مقبول تھا۔ انہوں نے اسے ہیرا کی عرفیت دی تھی کیونکہ رات کے وقت اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمکتی تھیں۔ وہ ایسا ہی زندگی سے بھرپور اور شرارتی چیتا تھا جیسا کہ سندر بن میں عام دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن موسم گرما کی شدت نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ انیتا نے پرس اٹھایا اور بے دہانی میں آہستہ آہستہ واپس اس کے پنجرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ نرم کیچڑ میں اس کے قدموں کی چاپ دب گئی تھی۔ اب وہ بھی دور نظروں سے اوجھل تھی جب مبہم طور پر اسے ایک عورت نظر آئی۔ اس نے انیتا کو دیکھا تھا، نہ اس کے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ وہ مکمل طور پر محو ہو کر پنجرے کی گرد منڈلا رہی تھی اور پوری طرح محتاط ہو کر اندرونی ممنوعہ سفید جنگلے کے احاطے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صرف ارکان عملہ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ انیتا بھی ان حدود کا احترام کرتی تھی۔ وہ متحیر ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ عورت کی ایک آنکھ ہیرا پر جمی ہوئی تھی مگر وہ غیر ضروری طور پر پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ انیتا تقریباً ہانپنے ہی لگی جب اس نے دیکھا کہ عورت نے آگے جھک کر سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر گوشت کے 2-4 پارچے اٹھا لیے اور انہیں تیزی سے پلاسٹک کے نرم تھیلے میں کھسکا لیا۔ وہ ایک دبلی پتلی نازک اندام و خشک آمد عورت تھی۔ اس کا مشن پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی صورت کے ساتھ دوڑ کر پیچھے ہٹ گئی جس کا سہرا ہیرا کے سر باندھنے چاہیے تھا۔ دھن بھری اداسی میں انیتا نے فوری طور پر بیٹھنے کی ضرورت محسوس کی کیونکہ شدت غم سے اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے اور وجود جھولنے لگا تھا۔ صدمے نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اسے اپنے آپ کو یکجا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ وہ حیران تھی
کہ اس کی عدم موجودگی میں یہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس عورت کی جسارت انیتا کے لیے ایک چیلنج تھی۔ یقیناً انیتا کو اس پر چلانا چاہیے تھا۔ اس نے فرض کیا کہ یہی سب کچھ برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب اس چوری چکاری کا سدباب ضروری ہے۔ ہیرا آستگی سے اٹھا اور صبح خرامی سے اپنی خوراک کی طرف بڑھا۔ کھانے میں مشغول ہونے سے پہلے وہ نفاست اور نزاکت سے گوشت کو سوننے لگا۔ انیتا کو واپس جانے کے لیے اپنی توانائیاں مجتمع کرنے میں معمول سے زیادہ وقت لگا۔ ملازمین اسے روانہ کرنے کے لیے گیٹ پر منتظر کھڑے تھے۔ اس کا کچھ تاخیر سے جانا بالکل بھی غیر معمولی نہ تھا۔ بعد کے اوقات میں چڑیا گھر میں خاموشی اور سکون ہوتا تھا۔ وہ پہروں بیٹھی یہاں سکونت پذیر جانوروں کو دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ شام کی تاریکی چھا جاتی۔ یہاں تاریکی ہمیشہ بہت جلد اور دفتن چھا جاتی تھی۔ جب سورج مغربی باؤنڈری کی طرف پرند گھر کی بلند و بالا گارے کی دیواروں کے پیچھے چھپ جاتا تو وہ مرے مرے قدموں سے خود کو دھکیلتی ہوئی واپسی کی راہ لیتی۔ آج وہ گیٹ کے پاس سے گزری تو بالکل خالی ذہن تھی اور اس نے اپنا نحیف ہاتھ اٹھا کر صرف اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ اس رات وہ سلیم سے بات کرنے کے لیے مسترب تھی۔ وہ کھانا کھانے میں محو دکھائی دیتا تھا، مگر پھر بھی انیتا نے بات چھیڑ دی۔ سلیم کی ہنسی بہت سرد مہر اور کھردری تھی۔ تم نے پولیس کو نہیں بلایا؟ نہیں، انیتا نے اس کی لطف اندوزی کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ وہ بے آرامی محسوس کر رہی تھی۔ اس بات میں مزاحیہ کیا ہے؟ تمہاری حکمت عملیاں، اخلاقی بحران کے مسائل جو تمہیں درپیش رہتے ہیں۔ سلیم کی ہنسی ناخوشگواری کے آخری دہانے پر تھی اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھا رہی تھی۔ اخلاقی بحران؟ وہ حیران ہوئی۔ میرے خیال میں تو اس صورتحال کو یہی کہا جاتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے اپنی مچھلی سے انگلیوں کے ساتھ کانٹے نکالنے میں مگن تھا۔ انیتا کی نظریں دور خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ کچھ توقف کے بعد سلیم نے پوچھا، کیا تمہیں میں نے کبھی مسز ہاؤ کی کہانی سنائی ہے؟ میرا نہیں خیال تم نے کبھی سنائی ہو۔ کون ہے وہ؟ انیتا کو اس کے انداز سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ ہے نہیں تھی؟ ہاں، مسز ہاؤ تہران میں قونصل جنرل کی بیوی تھی۔ اس وقت 40 کی دہائی میں پاپا وہاں تعینات تھے۔ وہ گھوڑوں سے بہت الفت رکھتی تھی، بلا شبہ ان سے شدید محبت کرتی تھی۔ وہ ہر صبح گھر سے نکلتی اور تمام شہر کا چکر لگاتی تاکہ کسی مریض اور بدسلوکی کے شکار گھوڑے کو تلاش کر سکے اور اسے گھر لے آئے۔ وہ اپنا گھڑ سواری کا لباس زیب تن کرتی، ہاتھ میں چابک ہوتا اور بذات خود خطا کار مالکان کو سزا دینے پہنچ جاتی، انہیں چابک سے مارتی اور گھوڑے کو اپنے ساتھ لے آتی۔ وہ دہشت کی علامت بن چکی تھی۔ مالکان کے ساتھ گھوڑوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا اور وہ ایک کام کرنے والے جانور سے بھی کسی ادائیگی کے بنا ہاتھ دھو بیٹھتے۔ پھر کچھ نہیں، کشیدگی بڑھتی گئی۔ یاد رکھو، یہ وہ ایام تھے جب 5 آدمی چینی کی قیمت پر احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تو انہیں دھمکانے کے لیے برطانوی جنگی بیڑے مشتعل ہو کر ساحلوں پر آ لگتے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا جتانا چاہ رہے ہو سلیم، مگر میں جو کہہ رہی ہوں وہ کچھ الگ معاملہ ہے۔ ہاں، مجھے یہی توقع ہے۔ تمہارے پاس اختیارات نہیں تھے نا، اسی لیے تم نے پولیس کو نہیں بلایا۔ میری عمر اس وقت صرف 11 سال تھی اور مظلوموں کے لیے ناانصافی کے بارے میں میرے احساسات بنسبت اب کہیں زیادہ خالص تھے۔ اس کے باوجود میں واحد شخص تھا جسے کبھی یقین دہانی نہیں ہوئی تھی کہ اصل میں گھوڑے مظلوم ہیں یا ان کے مالک۔ انیتا نے اپنے اور سلیم کے درمیان اس بے رحم فاصلے پر ایک مایوس کن اور بے آواز غصے کی کیفیت کو محسوس کیا۔ یہ جہریت، عداوت، جانبداری یا پھر حد سے بڑی ہوئی سادگی تھی؟ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ انیتا نے ان مناظر سے نفرت کا اظہار کیا۔ جیسے ہی وہ نیپکن رکھ کر کھانے کی میز سے جانے کے لیے اٹھی تو غصے کی وجہ سے اس کی کرسی چرچرا اٹھی۔ اس نے برآمدے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باہر خاموش اور گھٹن زدہ تاریکی میں اس نے اڑتے ہوئے جگنوؤں پر خالی نظریں جما دیں۔ کیمبرج کے دنوں میں ان کے درمیان جو شدید قسم کا جذباتی لگاؤ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ انیتا کی حد تک یہ معاملہ حقائق کے بیکار قسم کے دفاع میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی اجتماعی غلطیوں کو اپنے سر تھوپ لیتی تھی۔ تنازعات اور غصہ ان کے درمیان تلخی کی فضا ہموار کر رہے تھے۔ سلیم اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ چڑیا گھر کے جانوروں کے متعلق کتنی حساس ہے۔ اس نے اداسی سے سوچا، وہ انیتا کے لیے، اس کے خاندان کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل تھے، بالکل اپنے بچوں کی طرح تھے، اور یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ کسی کو اس کی اولاد سے محروم کر دیا جائے۔ ایک غلطی کا ارتکاب ہوا تھا اور وہ یہاں کشمکش میں الجھی بیٹھی تھی، جائز اور ناجائز کی حدود کو غلط ملت کر رہی تھی، کوئی متبادل راہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جو دراصل ہرگز متبادل نہیں تھی۔ اس پر صاف ظاہر تھا کہ یہ سب اسے رسوا کرنے کی خاطر تھا۔ ان کے درمیان اختلاف رائے کے خلا کو پر کرنے کے لیے پرانے تعلقات کی ایک رمق بھی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لاہور میں دیگر گوری خواتین کو بھی جانتی تھی جن سے راہ و رسم اور گفتگو کا سلسلہ چلا سکتی تھی، لیکن ان کی میت میں وہ ایک قسم کا روایتی اور فرضی فاصلہ محسوس کرتی تھی۔ لوگوں سے پرہجوم اس گرم مزاج شہر میں ان کے درمیان دوری اور فاصلہ انیتا کی تنہائی کو شدید بنا رہا تھا۔ وہ اس کی ذات کو گھٹا رہا تھا، اس کے قدموں تلے سے زمین کھسکا رہا تھا، اسے دوبارہ دفاعی پوزیشن پر لا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بے وقوف اور کمزور بن گئی تھی۔ اولے
اسے ملازموں کو بلا لینا چاہیے تھا اگر پولیس کو نہیں بلا سکتی تھی۔ یہی درست راہ عمل تھی۔ اس رات انیتا نے فیصلہ کیا کہ کل صبح وہ حسین سے سب سے پہلے اسی بات پر تذکرہ کرے گی۔ اس کا منصوبہ اگرچہ اگلی صبح ڈانوا ڈول ہو گیا جب وہ سوال اٹھانے کے لیے کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے مدھم آواز میں خود کو بولنے پر آمادہ کیا، مسٹر حسین، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی میڈم، وہ مستعد اور متوجہ ہو کر بولا۔ چڑیا گھر کے احاطے میں کتنے خاندان رہتے ہیں؟ انیتا نے سوال کیا۔ 3 خاندان میڈم، میرا، چوکیدار اور مالی کا۔ بہرحال وہ اس عورت کا کوئی تعلق حسین سے نہ جوڑ پائی۔ انیتا نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ دراصل میں نے کل ایک عورت کو ہیرا کے پنجرے سے گوشت چراتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت؟ حسین صحیح معنوں میں چونکا۔ میڈم، وہ لمبے قد کی تھی یا چھوٹے قد کی؟ حسین نے محتاط طریقے سے اپنی آواز کو دھیما رکھا۔ انیتا برآمدے میں منڈلاتے ہوئے دونوں لڑکوں کی متجسس نگاہوں سے آگاہ تھی۔ دراز قد، وہ بولی۔ وہ تارا ہے میڈم، معراج چوکیدار کی بیوی۔ کیا میں اسے لے کر آؤں؟ ہاں، مہربانی فرما کر اس کے بعد لے آنا، مگر آپ کو یہاں رکنا ہوگا اور میری طرف سے اس کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کرنا ہوگی۔ وہ پہلے ہی اس انٹرویو سے خائف تھی۔ یقیناً یہ سب آسان نہ تھا، مگر پھر بھی تارا آ گئی۔ وہ ایک عامیانہ لباس میں ملبوس لیکن نمایاں طور پر خوش شکل عورت تھی۔ اس نے خارش زدہ اور بہتی ناک والے بچے کو کولے پر اٹھایا ہوا تھا اور میل کی تہوں سے اٹا ایک بچہ اس کی زرد بدرنگ شلوار کو کھینچتا ہوا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے دونوں کو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی باہر گھاس کے کتے پر روک دیا اور ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ عورت پہلو تہی اور گریز کرنے کے بجائے دلیر اور سرکش دکھائی دے رہی تھی۔ چند ثانیے تو یوں لگا کہ وہ وضاحت اور معذرت کے طور پر کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ انیتا کے سر میں صحیح معنوں میں غصے سے لاوا ابل رہا تھا۔ تب اچانک ہی وہ عورت تیز تراری سے ایک جذباتی تقریر جھاڑنے لگی۔ انیتا کو بہت سے لفظوں اور جملوں کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے وضاحت کے لیے مدد طلب نظروں سے حسین کی طرف دیکھا۔ حسین خجالت سے کھانسا اور تارا کو کچھ جواب دینے کی کوشش کی، مگر انیتا نے اسے جھاڑ دیا۔ پہلے مجھے بتاؤ، وہ تحکمانہ لہجے میں بولی۔ میڈم، وہ ہیرا کے متعلق کچھ کہہ رہی ہے کہ ہیرا خود چاہتا ہے کہ وہ اس کی خوراک میں سے کچھ حصہ لے۔ حسین منمنایا۔ عورت کی بات پر بے یقینی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ کس بنیاد پر وہ ایسا کہتی ہے؟ انیتا کے دماغ میں غصے کا لاوا اور تیزی سے پکنے لگا۔ اس نے اشتیاق اور بےتابی سے عورت کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ حسین جھنجھلا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کو اس قصے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے ہیرا اپنی خوراک کے قریب پھٹکے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ اٹھا نہیں لیتی، اور وہ کہتی ہے میڈم، آپ آج شام رک کر بذات خود اس بات کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ یہ سب گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوا ہوگا اور ہیرا پچھلے دنوں سے کچھ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ انیتا نے حسین کو وضاحت کرنے کا اشارہ کیا، مگر اس کا اپنا دل تارا کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ حسین کی نسبت کم مشکوک تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل کھانے سے بے رغبت سائے میں بیٹھے ہیرا کی تصویر لہرا گئی۔ اس نے بنا جھپٹے یا کوئی ضرر پہنچائے بغیر اس عورت کو اجازت دی تھی کہ وہ کچھ گوشت اٹھا لے۔ میڈم، یہ کہتی ہے کہ ہیرا ایک درندہ ہے، مگر اس کے اندر ایک ولی کی روح ہے۔ ہیرا کو معلوم ہے کہ اس کے بچوں کو اکثر بھوکا ہی سونا پڑتا ہے، چنانچہ وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہیرا منتظر رہتا ہے کہ وہ کچھ حصہ اٹھا لے جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو گوشت اس کے ارد گرد بکھرا رہے گا اور پڑا پڑا گل سڑ جائے گا۔ حسین نے یہ فرضی کہانی سناتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ انیتا نے جزوی طور پر اس تصوراتی کہانی پر یقین کرنا چاہا، مگر افسرانہ طور پر اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس مفروضے کی تردید کرے۔ مسٹر حسین، برائے مہربانی اس لیے مطلع کر لیجیے کہ یہ خطا کار ہے۔ اسے تنبیہ کر دیں کہ آئندہ ایسی کسی حرکت کی مرتکب نہ ہو۔ اس نے تنازع کے عظیم الشان حل کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات کو دہرایا۔ جب انیتا نے یہ بات اس عورت کے گوشت گزار کرنے کا کہا تو اس کے لہجے میں سختی اور شدت کو مفقود پا کر حسین کو مایوسی ہوئی۔ وہ عورت متاثر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تند اور تیز دلائل کی بوچھاڑ کے ساتھ حسین کو اپنے دفاع پر اکسا رہی تھی۔ انیتا نے ایک بار پھر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک بے ریا، واضح اور کھرا چہرہ تھا جس پر راست گوئی کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دماغ کے اندر ابلتا ہوا لاوا سرد پڑ گیا۔ ہیرا کے متعلق اس کی کہانی یوں ہی تھی جیسے کسی بچے کی غیر معمولی ذہانت کی کہانی پر اس کی محبت کرنے والی ماں بلا ثبوت مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے۔ انیتا نے ہلکی سی سرزنش کے ساتھ انٹرویو ختم کیا اور جانے کے لیے پلٹی تو وہ متوقع نتائج سے حیرت کا شکار مگر خاصی حد تک مطمئن بھی تھی۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ لاہور جم خانہ کلب میں باربیکیو نائٹ منائی جا رہی تھی۔ انیتا عموماً 8 بجے کے قریب سلیم کے ہمراہ اس میں شرکت کرتی تھی اور وہ رات گئے وہاں سے لوٹتے تھے۔ وہ جوس پینے بیٹھ گئی اور سلیم کے غسل سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔
شام کو وہ گولف کھیلتا رہا تھا۔ کلب میں معمول کے مطابق رش تھا، وہی روایتی اور بے معنی مسرت و شادمانی کی باتیں تھیں۔ انیتا بے صبری سے منتظر تھی۔ اس کی روح شام کی جذباتی تبدیلی کے بعد بہت پرجوش تھی اور اس کا دماغ شادی سے متعلقہ ایک بڑے سوالیہ نشان پر اٹکا ہوا تھا، ایسا سوال جس سے وہ اب تک نظریں چراتی آئی تھی۔ سب کچھ روز روشن کی طرح آیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ مال اور اولاد جو شادی کے بندھن کو برقرار رکھنے کا لازمی اور پرلطف عنصر ہوتے ہیں، وہ ان دونوں سے ہی محروم تھے۔ گھر جس میں وہ رہتے تھے سلیم کے والد سے بلا مطالبہ ہی ترکے میں مل گیا تھا۔ بچے اگرچہ اسے بہت پسند تھے، مگر انہوں نے بے اولادی کی مایوسی کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ اس کے تئیں یہ کوئی ایسا بنیادی تعصب بھی نہیں تھا، مگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے اسے اندیشہ تھا کہ یہ آسانی سے بنیادی مسئلہ بن بھی سکتا ہے۔ اس نے پورے جوش و جذبے سے خود کو دیگر سرگرمیوں میں مصروف کر لیا تھا، چڑیا گھر ان میں سے ایک تھا۔ آستارا نے اس کے تمام تر یقین کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور ہیرا بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں تھا۔ انیتا تارا کو اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ گرم کنکریٹ کے راستے پر چلتے ہوئے اور ہیرا کی خوراک بانٹنے کے متعلق اس کے عقیدے کو تصور میں لائی۔ اس نے حسین کے ساتھ تمام خوراک کو چیک کرتے، وزن کرتے اور معائنہ کرتے خود کو برآمدے میں موجود پایا۔ جب بیرا رسمی انداز میں باربیکیو کھانے ان کے سامنے چن رہا تھا تو سلیم نے انیتا کی کل کشمکش کو نظر انداز کرتے ہوئے غائب دماغی اور لاپرواہی سے اس کے آج کے دن کی مصروفیت کے متعلق استفسار کیا۔ میز بھنے مرغ، کباب، مسالے دار بکرے اور ٹکوں سے سجی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ حسین کی ایک دن کی تنخواہ یا ہو سکتا ہے چوکیدار کی 2 دن کی تنخواہ کے مساوی ہو۔ انیتا نے مبہوت ہو کر کھانے کی میز پر نظر دوڑائی۔ اس کی اشتہا یکدم غائب ہو گئی اور اس کے منہ میں تارکول کا ذائقہ گھل گیا۔ گوشت کے ریشے خون میں لتھڑے ہوئے پارچے نظر آنے لگے۔ ان کے اطراف سے بہتی ہوئی رال کی سڑی بسان کو وہ سونگھ سکتی تھی۔ نوالا تمام تر شدت کے ساتھ تقریباً اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ تند و تیز تلخی کے ساتھ سلیم کی جانب پلٹی۔ سب ختم ہو گیا ہے ہمارے درمیان، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ تمام ہمت متمجہ کر کے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ افسانے کا اختتام۔